تہجد لاڈلی عبادت ہے اور رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی ہو جاتی ہے، اس لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس رمضان اللہ آپ کی ہر دعا پر کن کہہ دیتا ہے۔ رمضان کا ایک ایک سجدہ بہت قیمتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ آیا ہے، اس لیے اے بے چین دلوں والے، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے رمضان جیسی قیمتی تحفہ بھیجا ہے۔ اس رمضان اپنے دلوں کو چین پالو، اس رمضان اپنے دلوں کو چین پالو، اپنی خواہشوں کو پورا کروا لو، اپنی دعاؤں کو قبول کروا لو، اپنے نصیب کو چمکا لو، اپنی ہر درد ہر دکھ کو سکھ میں بدل لو۔ دیکھنا چاہتے ہو اگر معجزے کیسے ہوتے ہیں، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، تقدیریں کیسے بدلتے ہیں، تو ایک بار اس رمضان تہجد پڑھ کے دیکھو۔ تہجد کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، اس سے پہلے میں اس نماز کی شان آپ کو بتاؤں گی کہ ماشاءاللہ یہ نماز کتنی زیادہ پاورفل ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے ذریعے انسان کے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ نماز ہے جس میں بندے کی 99% دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ نماز رات کے تہائی حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ تہائی مطلب آدھی رات کا حصہ، جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے، اس وقت رب کریم کی رحمت پکارتی ہے کوئی جو اپنی میٹھی میٹھی نیند کو قربان کر کے مجھے یاد کرے، میری عبادت کرے، تو اسے میں وہ عطا کر دوں جس کا وہ مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ اسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ عشاء کی نماز یا عشاء کی فرض پڑھ کر اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی سو جاتا ہے اور وہ پھر اٹھتا ہے تو اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے تب بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ رات کے تہائی حصے میں پڑھنے کی کوشش کرے کہ اس وقت زیادہ تر لوگ سوئے ہوتے ہیں اور آپ کے رب کے آپ لاڈلے بن جاتے ہیں کہ سب سو رہے ہیں لیکن میرا یہ بندہ عبادت میں مشغول ہے، اس نے اپنی نرم بستر کو چھوڑ کر میری عبادت کو پسند کیا۔ تہجد کی کم سے کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، بندہ جتنی چاہے اتنی پڑھ سکتا ہے۔ اسے پڑھنے کی کوئی الگ طریقہ نہیں ہے۔ یہ نماز جیسے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ سلام پھیر کر تیسرے کلمے کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، درود پاک پڑھیے، سورہ والضحیٰ پڑھیے، رو کر اپنے رب کے کلام کی کچھ آیت کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور پھر رو کر اپنے رب کے حضور، اپنے رب کے بارگاہ میں دعا کیجیے۔ یاد رہے تہجد نفل نماز ہے، بغیر فرض کے نفل کا ثواب نہیں ملتا۔ کوشش کیجیے پورے 5 وقت کی نماز ادا کریں اور تہجد بھی ادا کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ بے شک اللہ نے فرمایا تم جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا عطا کروں گا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیوں تہجد اتنی پاورفل ہے؟ یہ ماشاءاللہ اس میں مانگی ہوئی ہر دعائیں 99% کیوں قبول ہو جاتی ہے؟ مطلب کیا ہے اس نماز کا؟ حالانکہ یہ فرض نہیں ہے، نفل عبادت ہے، لیکن پھر بھی اتنی طاقتور نماز کیوں ہے؟ اکثر رات کے وقت انسان خود کو لے کر، اپنی زندگی کو لے کر، اپنی زندگی میں چل رہی پریشانیوں کو رات کے وقت بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ دن بھر تو وہ کاموں میں لوگوں کے سامنے وقت نکال کر اپنے سارے حالات ایک سائیڈ رکھ دیتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو انسان خود کو بے بس، تنہا اور ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا پاتا ہے۔ اس وقت انسان اپنا درد نکالنا چاہتا ہے اور رونا چاہتا ہے، اور جو کچھ نصیب ہوتا ہے وہ اپنا درد تہجد کے وقت اپنے رب کے حضور رکھتا ہے، اپنی دوا پا لیتا ہے۔ لیکن کوئی سیڈ سانگز، غم بھرے گانے سن کر یہ بس بستر پر لیٹے رو کر اپنا درد نکال لیتا ہے اور اس درد کی کبھی دوا نہیں پاتا، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بے شک دلوں کا چین اللہ کا ذکر میں ہی ہے۔ رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں۔
یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بے چین دلوں کو چین مل جاتا ہے. واللہ یہ وہ وقت ہے جب دنیا کی سب سے خوبصورت ملاقات ہوتی ہے، بندے اور رب کی ملاقات. تہجد کی دعاؤں کو ہلکے میں مت لیجیے، یہ بہت پاورفل نماز ہوتی ہے. لیکن ہاں، یاد رہے کوئی بھی نفل نماز، کوئی بھی وظیفہ تبھی اثر ہوگا جب پہلے فرض کی ادائیگی ہوگی. مطلب 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تبھی تہجد بھی اثر کرے گی. اللہ کریم ہم سب کو 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار بنا دے. آمین.